اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 46 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تلقین فرماتے ہیں، اور جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمیں ایک سبق کے طور پر دی ہے کہ یہودیوں کا جو میلان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ ادب ظاہری طور پر کرتے تھے لیکن اندر جو ہے وہ منافقت سے کام لیتے تھے۔ اور یہاں پر یہ بھی سبق ہے کہ کوئی شخص اگر ظاہری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور ادب کرتا ہے، لیکن دلی طور پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، تو یہ بھی بے ادبی اور توہین کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنا کر ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے بن سکتے ہیں، اور اللہ کے حکم پر چل کر پھر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ کے حکم کو پہنچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ پر احسان کیا ہے، کہ آپ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں سبق ملے گا کہ ہمیں، اور بلکہ ان لوگوں کو بھی جو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں من الذین ان لوگوں میں، ہادو کا مطلب یہودی، کیونکہ یہودی تھے، ہدایت یافتہ تھے، ان کو ہدایت ان کی کتاب سے مل گئی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی ان کی کتاب کے ذریعے ان کو معلوم ہو گیا تھا، حتیٰ کہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ آخری جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ ایسی جگہ پر مبعوث ہوں گے
جہاں پر کھجوروں کا باغ ہوں گے۔ تو انہوں نے کھجوروں کے باغ تلاش کیے، تو وہ مدینہ شریف جس کا نام یثرب تھا، وہاں آ کر انہوں نے ڈیرے لگا دیے کہ ہم آخری جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ہم ان کی مدد کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ ہدایت پا کر ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ اس لیے، یعنی یہودیوں نے یہ مدینہ شریف کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے، اور اتنے زیادہ وہ آباد ہوئے کہ ایک قبیلہ آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح سے وہ 4-5 قبیلے وہاں آباد ہو گئے، اور انہوں نے وہاں اس علاقے میں اپنا تسلط قائم کر لیا، کیونکہ یہودی مالی اعتبار سے بہت ہی وہ توانا تھے، یعنی مالی اعتبار سے مدینہ شریف کی آبادی پر چھائے ہوئے تھے۔ بازاروں اور کاروبار میں ان کا تسلط قائم ہوا تھا، یعنی قائم تھا۔ بہت سارے باغات، جو باغ ہوتے ہیں کھجوروں کے، یہ باغ جو تھے وہ ان کے قبضے میں تھے، یعنی ان کے پاس اللہ نے بہت دولت اور کاروبار اور ہر طرح سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کر رکھی تھی، اس لیے ان لوگوں کا بڑا ہی مقام تھا، اور دوسرے لوگ ان کے زیر اثر تھے، کچھ غلام ہو جاتے تھے، کچھ ان کی خدمت کرتے تھے، تو ان سے مزدوری لیتے تھے کام کر کے، تو اس لیے ان کا اثر چھایا ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر من الذین، ان لوگوں میں ہادو جو یہودی ہیں، یعنی ان میں سے وہ لوگ جو یہودی ہیں، من الذین ہادو یحرفون الکلمہ، یحرفون الکلمہ، یعنی یہ حرفون کا مطلب ہوتا ہے حرف کا بدلنا، یعنی کلمات یعنی الفاظ جب بولتے ہیں اس میں حرف کو بدل کے بولیں تو کلمات یعنی کہ بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ سین کی بجائے صاد بولیں تو وہ آواز تو سیم جائے گی کہ سا کی آواز آئے گی، لیکن وہ سین اور صاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ تا ہے 2 نقطوں والا اور تو ہے تو وہ بولیں تو اس کا یعنی یہ اس طرح سے، یعنی ایسے الفاظ وہ چنتے تھے جن کے ذریعے سے وہ بیچ میں وہ بولتے تھے جب، تو وہ معنی تو بدل جاتے تھے، لیکن جو ہے نا وہ ان کی کتاب کا جو اصل حلیہ تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، یعنی وہ کتاب پھر وہ اللہ کی نہیں بلکہ وہ لوگوں کی بدلے ہوئے الفاظ ہوتے تھے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے یہ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، اور پھر جب یہ مدینہ شریف میں آ گئے اور ان کو پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے ان کی پوزیشن قائم ہوئی، ان کے علماء جو تھے، لوگ اتنا پڑھتے نہیں تھے آج کل جیسے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان بہت سارے، یعنی آپ دیکھیں مسلمانوں میں کوئی تقریباً 100 میں سے 5% ہوتے ہیں جو پورا قرآن سمجھ آتا ہے جن کو، اور جن کو شریعت کا پتہ چلتا ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس وجہ سے یہ اسی طرح کی حالت تھی ان کی بھی، کہ وہ لوگ جو تھے ان یہودیوں میں، جو یہودی تھے وہ ان میں جو علماء تھے ان کی پوزیشن بہت مستحکم تھی، اور لوگ جو تھے ان کے آگے پیچھے تھے، کیونکہ مذہبی طور پر یہاں آئے تھے، اس لیے مدینہ شریف میں ان کا جو رہائش تھی وہ مذہبی طور پر کہ آخری زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کی مدد کریں گے، اور پھر ان کے ساتھ ہم اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے، تو وہ ان کا مقصد یہ تھا۔ اس لیے لوگ بھی علماء کرام جو یہودیوں کے تھے ان کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے اور خدمت کرتے تھے مالی طور پر بھی، اور ان کے کام بھی خود کر لیتے تھے، تو ان کو بہت عزت و حرمت دی ہوئی تھی۔ تو اب یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ بنی اسرائیل سے آئیں گے،
لیکن وہ بنی اسماعیل سے آ گئے تو یہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بنی اسرائیل سے آنے تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، یہ تو بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے۔ تو یہ اس طرح سے وہ ان میں ایک حسد پیدا ہوا۔ اور دوسرا یہ بھی ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے، یعنی کہ ہمارے جو توقعات ہیں اس پر بھی نہیں پورے اترے، تو یہ اس طرح کی بات یعنی کہ ان کے دل میں آئی۔ اور پھر دوسری بات جو ان میں آئی وہ یہ تھا دنیا کا جاہ جلال، کہ ان کی عزت، حرمت، عظمت اور یہ سب، اور لالچ دنیا کا، وہ سب کچھ ان کے پاس آتا تھا لوگوں کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے تو پھر ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، جی سب لوگ ادھر چلے جائیں گے اور پھر خدمت ادھر کریں گے، ہم پھر غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ علماء کرام نے پھر کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو گھٹانے کے لیے اور اسلام سے ذرا لوگوں کو دور کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ظاہری جاؤ جلال جو ہے وہ قائم و دائم رہے، اور ظاہری ان کی جو پھوں پھاں ہے یا وہ ریاکاری اور شو بازی ہے وہ قائم و دائم رہے، اور دنیا میں یہ یہودیوں میں اپنا مقام قائم کر کے یہ بڑے مقبول ہوتے رہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، کتاب اپنی جو تھی اس میں جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اولیاء وغیرہ معلوم تھا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو تبدیل جو نہیں کر سکتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے کہ وہ جو حرف ہوتے تھے نا ان کو پڑھتے تھے اس طرح سے، یعنی کہ اگر سین کی آواز ہے تو سواد کی طرح پڑھ لی، یعنی اگر کوئی اس طرح یعنی بیچ میں تا کی آواز ہے تو پڑھ لیا، یعنی اس کو پڑھتے اس طرح تھے کہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن معنی تبدیل ہو کے وہ کچھ اور بن جاتے تھے۔ اس لیے جو ہے اللہ نے فرمایا من الذین ہادو، یہ جو لوگ ہیں ان میں سے جو یہودی ہیں، تو ان میں خاص جو فرقہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وہ نفرت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ خود انہوں نے کیا کیا کہ یحرفون الکلام کلمہ، تو وہ حرف کو بدلتے تھے، جو کلام کے حرف ہیں بات کے، یعنی کتاب اللہ جو تھی تورات کی، اس میں جو حرف ہے اس کو بدلتے تھے ام مواد ہی، ان کی اصل جگہ پر، یعنی اصل جگہ پر اگر کسی جگہ تو لکھا ہوا ہے تو پڑھ لیا تو پتہ چلتا ہے وہ پڑھ تو تا رہے ہیں، یعنی اس کے مطلب لیکن بدل گیا ہے، یعنی اس طرح سے وہ اس کو بدل دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، یہ تحریف کر کے الفاظ کو بدل دیتے تھے، لفظ بدل جاتے تھے، معنی بھی بدل جاتے تھے۔ اس لیے جو اصل معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں وہ پھر غائب ہو گئیں، ان کی الفاظ جو تھے وہ کتاب پر چھا گئے، اور انہوں نے کتابیں بھی اس کے اندر سے پھر الفاظ وہ حرف جو تھے بدل دیے، اور اس طرح سے یہ کام انہوں نے کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑا، یعنی کہ یہ بھی بے ادبی ہے کہ اپنی کتاب کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی کتاب انہوں نے جو اللہ کے کلام کو انہوں نے بدلا، یہ بہت بڑا گناہ کیا۔ دوسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں وہ رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، وہ ان کی صفات کو انہوں نے بدلا، یہ دوسرا بڑا گناہ کیا۔ اور تیسرا اس کی وجہ سے لوگوں کو تلقین کرتے رہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں اور اسلام کو قبول نہ کریں، تو یہ تیسرا بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اتنے بڑے گناہ انہوں نے کیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ پھر کیا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو اس وقت مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتے تو آگے بڑھ کر کہتے سمینا و اطعنا، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، لوگوں کو کھل کر ایسے کرتے تاکہ لوگوں میں ان کے اخلاص کا یقین آ جائے، لیکن یہ اندر دل میں ایسے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اندر کی حالت کو بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکسٹ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے سمینا کہ ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم مانتے نہیں ہیں، فرما برداری نہیں کریں گے، ہم نافرمان بن جائیں گے۔ سمینا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور نہیں مانا اور ہم نے نافرمانی کی۔ عصینا کا مطلب ہوتا ہے نافرمان ہو جانا، بات نہ ماننا، تو ہم اس طرح کریں گے۔ پھر آگے دیکھیں اللہ نے دوسری بات ان کی بتائی، یہ وسما، یہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے یہودیوں کو وسما، سنو ان کی باتیں، سنو غیر مسمعن، اس طرح سنو جیسے ان سنی ہوں،
غیر مسمعن، یعنی سنو باتیں ایسی سنو جیسے انسنی کر دو، یعنی سنو انسنی کر دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو لیکن انسنی کر دو، آگے نہ پہنچاؤ، دوسروں کو نہ بتاؤ، یہ ہے دوسری بات۔ اور اس کا وسمع اور غیر مسمع ان کا مطلب ایک اور بھی کیا جاتا ہے کہ وسمع کا مطلب سنو، اور غیر مسمع ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ کی سنائی جو ہے وہ ایسی ہو کہ لوگوں تک نہ پہنچے، اور آپ، یا پھر دوسری بات یہ اس کا مطلب لیا جاتا ہے کہ بھئی وہ آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کو سنائی نہ دے۔ اور تیسری بات جو انہوں نے اس میں سے ایک اور مطلب نکالا وسمع غیر مسمع ان کا، کہ وسمع کا مطلب ہاں، یعنی وہ کہتے تھے یعنی آپ نے ہم سے سنا، ہاں، غیر مسمع، اور ہم نے آپ سے نہیں سنا، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے دوسروں کو کہ یہ ہم سے باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہماری کتاب والی باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں تو یہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم تو ان کی باتیں نہیں سنتے، اور یہ بلکہ یہ ہماری باتیں سن کر یہ اپنے دین کو چلاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا، پھر وہ جیسے وہ کہتے تھے قبلہ بھی انہوں نے ہمارا رکھا ہوا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس طرح کہتے تھے قبلہ بھی انہوں نے ہمارا رکھا ہوا ہے، باتیں بھی ہماری سنتے ہیں، دین تو ان کے پاس ہمارا ہے، تو یہ کس طرح کے نبی ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں پھر کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا وسمع غیر مسمع، اور کہ وہاں پر سنو اور انسنی کر دو، غیر مسمع، یعنی اس طرح کا ان کا طریقہ کار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کا، حتیٰ کہ یہاں تک آگے دیکھیں اگلے حصے میں اس آیت کے ورائنا، اور یہ بولتے تھے رائنا۔ رائنا عرب میں طریقہ تھا کہ عرب کے لوگ جب محفل میں بیٹھتے تھے، اگر جو محفل میں بیان کرنے والا بندہ ہوتا تھا، اگر اس کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پھر یہ کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیں، یعنی اپنے جو الفاظ ہیں اس کو دوبارہ دہرا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ پہلے ان کا رواج تھا عرب میں، یہ لوگ ایسے بولا کرتے تھے یہ رائنا محفل میں، تاکہ وہ جو بولنے والا ہے وہ سمجھ جائے کہ یہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس کو دہرا دے، ورائنا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، یہ اس طرح کے لوگ تھے، یہ بے ادبی کا مقام اللہ بیان فرما رہا ہے، کیسا کرتے تھے، ورائنا لیم بے السنتہم، لیم بے السنتہم، یعنی اپنی زبانوں کو مروڑ کر یہ بولتے تھے، اپنی زبانوں کو مروڑ کر بولتے تھے راعینا، اس طرح سے، یعنی ہمارا چرواہا، یعنی استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی بے ادبی کرتے تھے۔ اور اس کے اگر عبرانی میں معنی بتاؤں تو وہ بے ادبی کے حد سے نکل جاتے ہیں، گندے الفاظ ہیں، یعنی اس طرح کے معنی جو ہیں اس رائنا کو جب وہ زبان سے وہ تھوڑا سا مروڑ کے پڑھتے تھے تو اس کے معنی بہت غلط ہوتے تھے، جو کہ ان کی زبان عبرانی میں بہت سے غلط الفاظ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو بے ادبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے بڑھ گئے ہیں، کہ آپ کے سامنے جو بولتے ہیں الفاظ وہ بھی غلط بولتے ہیں۔ وَطَانًا فِي الدِّينِ، آگے اللہ فرماتا ہے وَطَانًا، اور تانا دیتے ہیں فی الدین، دین میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنتے تھے پھر وہ باتیں سن کر پھر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب انہی میں تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رفع بن زید انہی یہودیوں کا نمائندہ بن کے آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی زبان مروڑ کر بات کرتا تھا، اسلام میں تانا زنی کرتا تھا اور احکام اسلام میں عیب نکالتا تھا، اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اسی طرح یہودیوں میں ایک فرقہ جو تحریف کر کے کلمات الہی کو اس کے اصل مقامات سے ہٹا دیتا تھا، تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زوروں پر تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تحریف کے ذریعے انہوں نے بدل دیا تھا، اور کچھ جو تھے وہ تعویل کے ذریعے، تعویل کا مطلب ہے اس کی جب وضاحت کی جاتی ہے کسی آیت کی تفسیر، جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اس طرح وہ تفسیر کرتے تھے تو اس میں وہ بدل دیتے تھے باتیں، کچھ ادھر کی ادھر لے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ غلط بیانی کرتے تھے۔ اس طرح سے یعنی کہ یہ حالت ہوتا تھا، ان کی ہوتی تھی۔ تو یہ اس وجہ سے آپ دیکھیں یہ بے ادبی جو ہے، ہمیشہ یاد رکھیں بے ادبی اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔
ادب رحمت الہی کی قربت کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر ادب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی شان ہی عظیم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا صلہ اللہ کے ہاں پاتے ہیں۔ فرشتے پتہ نہیں کتنے ہزار نیکیاں لکھتے ہیں جب آپ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت اور آپ کی حرمت نہیں ہوتی، اور آپ کی کسی کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور غلط الفاظ ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایسے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تعلق ٹوٹتا ہے تو سمجھیں بندے کا دین جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اس لیے توہین رسالت اللہ کی لعنت لاتی ہے اور رحمت الہی سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ آگے پڑھیں گے، اس میں آئے گا، دیکھیں تو یہ تانے لگاتے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، یہ دین میں تانے نکالتے ہیں، کوئی بات ہے تانا زنی کر کے تو اس کو ہوا مارتے ہیں تاکہ لوگوں میں یہ بیان کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کریں اور اسلام سے دور کریں، تو اس میں اپنی پوری وہ ہمت لگاتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے، اگر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ان کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ قالو کہتے، اگر وہ ایسا کہتے، سمینا کہ ہم نے سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور پھر اطاعت کر کے ہم فرما بردار ہو گئے، اگر ایسا کہتے، اور وسما، اور لوگوں کو بھی کہتے کہ سنو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنو، ونظرنا، اور اگر دوبارہ پوچھنا ہو تو ونظرنا کہو، رائنا نہ کہو، ونظرنا کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائے، دوبارہ اس کو بیان فرما دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا کرتے کہ وہ خود سمینا و اطانا، یعنی سنتے اور فرما برداری کرتے، وسما، اور دوسروں کو بھی کہتے کہ سنو آپ، ونظرنا، اگر آپ کو دوبارہ پوچھنا ہو تو ونظرنا کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں، دوبارہ اس کو بیان فرما دیں، اگر ایسا کہتے، اللہ فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور بڑا خوبصورت ہوتا، یعنی ہم کہتے ہیں اقوامہ، یعنی بہت سیدھا، یعنی ایک سٹریٹ ہوتا ہے جیسے خوبصورت لگتا ہے، ہم کہتے ہیں سونا لگتا ہے، اس طرح بڑا خوبصورت لگتا، ان کے لیے یہ اچھا ہوتا کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ وہ اطانا و سمینا و اطانا، یعنی اگر وہ سنتے اور اس کی اطاعت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وسما، اور لوگوں کو بھی کہتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، ونظرنا، پھر آپ کو اگر دوبارہ پوچھنا ہو تو ونظرنا، یعنی آپ کہیں کہ ہم پر نظر کرم فرمائیں، دوبارہ اس طرح بیان کریں، تو اس طرح کی بات اگر وہ کرتے تو یہ ان کے لیے اللہ فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، ان کے لیے بہتر ہوتا، اور یہ اقوامہ یعنی سیدھا، خوبصورت اور بڑا اچھا ہوتا ان کے لیے۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے فرمایا لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ یہ نافرمان ہو گئے، کفر کیا یعنی نافرمانی کی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، پھر اس کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کر دی، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تھی، دین کا حکم تھا، اس پر انہوں نے وہ انکار کیا۔ تو یاد رکھیں کہ توہین رسالت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی لعنت لاتی ہے، رحمت الہی سے بندہ دور ہو جاتا ہے، عذاب الہی میں آ جاتا ہے، اور دنیا میں بھی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، کیونکہ انا بطشا ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب بندے کو ہوتی ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت بھی دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ توہین رسالت جو ہے، بے ادبی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کی لعنت کو بندے کے پاس لاتی ہے۔ تو جس طرح کہ اس فرقے میں تھی، اس یہودیوں کے، اور انہوں نے ایسا کیا، اللہ فرماتا ہے پھر ایسے فرقے میں فلا یؤمنون الا قلیلا، پھر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ورنہ ایمان بھی ان میں سے چلا جاتا ہے، یعنی ایمان لانے والے بھی یہ نہیں رہتے، تو نہیں اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ اور اگر غور کریں تو اسی طرح کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وہاں یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، کیونکہ رائنا اللہ نے فرمایا یہ لفظ ایسا ہے جب آپ کو اس کو مروڑ کے بیان کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب آپ کوئی بات بولتے ہیں، لفظ بولتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہ بولیں جو دو معنی دیتا ہو، ایک معنی اچھا ہو، ایک معنی اس کا دوسرا غلط ہو۔ تو ایسا زو معنی الفاظ یا دو معنی دینے والا جو لفظ ہے وہ بھی نہ بولا کریں، کہ اگر کسی بلکہ ایسا بولا کریں جو اچھا ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا رائنا لفظ کہو ہی نہ، کیونکہ اس کو مروڑ کر کہنے سے اس کے مطلب معنی بدل جاتے ہیں جو بے ادبی میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وقول انظرنا، اور اللہ نے فرمایا تم پھر کیا کہو کہ ہم پر نظر کرم فرمائے، وقول انظرنا یعنی ہم پر نظر کرم فرمائے، ہماری طرف غور فرمائے، کرم فرمائے۔ تو انظرنا جو لفظ ہے نا تو یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کی بدل اس کا کوئی دوسرا معنی نہیں ہے، تو یہ ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ یعنی اس طرح اللہ فرماتا ہے واسمعوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کریں تو اس کو غور سے سنیں۔ اور آج اس آیت کا مطلب یہ ہے آج کے دور میں کہ واسمعوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی قرآن پاک کا بیان ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان ہو، قرآن و سنت کا، تو آپ واسمعوا اس کو غور سے سنو، اور اگر کوئی بیان کرنے والا ہے تو اس کو بھی آپ اگر دوبارہ پوچھنا ہے تو بڑے ادب سے بات کرو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آپ کو بتا رہا ہے تو آپ کو بھی اس کا ادب سے احترام سے کرنا ہوگا۔ اسی طرح ورنہ بندہ کفر میں چلا جاتا ہے کیونکہ ایمان خارج ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں وہ عالم دین، جو دین کے عالم ہیں اور دین کے مطابق چلتے ہیں۔ دین کے عالم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو صرف انہوں نے پڑھا ہوتا ہے باقی عمل نہیں ہوتا، وہ تو فارغ ہو گئے نا، لیکن جو اصل عالم دین ہوتا ہے نا، جو علم رکھتا ہے دین کا لیکن وہ اس کا عمل بھی دین کے مطابق ہوتا ہے، وہ اصل عامل ہوتا ہے۔ تو وہ اصل ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کی آج بھی اگر آپ ناقدری کریں گے، بے ادبی کریں گے، آپ ذرا کر کے دیکھ لیں ایسا بندہ جو اللہ کے دین کو جو بیان کرتا ہے اس پر اس کا عمل بھی ہوتا ہے، تو ایسے بندے کی آپ ذرا ناقدری کر کے دیکھیں تو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ آج بھی اللہ وہی موجود ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور نائب رسول ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان وہ کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا وہ ایسے آج بھی ایسے بیان کو جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہوتا ہے تو واسمعوا اس کو سنو، وقول انصرنا، اور اگر آپ کو پوچھنا ہے تو آپ ادب سے کہو کہ ہمیں اس کو دوبارہ بیان فرما دیں۔ تو اس طرح سے ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ پھر وہی حال ہوتا ہے جو ان یہودیوں کا تھا، کیونکہ بندہ جو بے ادبی والا ہے تو اس طرح کے پھر انہی کے گروہ میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ عذاب کی صورت میں پائے گا۔ تو اس لیے بہتر عمل یہی ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے تو وہ ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کی اور قوم کو بھی گمراہی پر جما دیا اور اسلام کو مٹانے میں پوری کوشش کی، لیکن یاد رکھیں کہ لیا کیا انہوں نے، اس کے ریوارڈ کیا ملا؟ اللہ کی لعنت۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے، ہدایت سے بندہ دور ہو جاتا ہے اور پھر ہدایت ملتی ہی نہیں ہے، اور بندہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے کوئی نیکی ہو، نیکی کی توفیق بھی نہیں ملتی اس کو، کیونکہ یہ جو ہے نا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں کسی پر لعنت کرنے کا حکم نہیں ہے، کسی پر لعنت نہ کیا کریں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ اگلا بندہ جو ہے کسی وقت جو برا بندہ بھی ہے کیا پتہ وہ توبہ کر لے، اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو جائے اور وہ نیک بندہ بن جائے، ہم سے بھی اچھا بن جائے۔ اس لیے کسی پر لعنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یقین پہلی تو بات ہے یقین کیسے ہے کہ آپ کے اس کی موت جو ہے کفر پر ہوگی، آپ کو کیسے یقین ہے؟ تو آپ کو ایک چیز جیسے یقین تو ایسے ہوتا ہے نا، جیسے اب ابو جہل تھا، اس کی موت کفر پر تھی، وہ اس طرح وہ تو ہو گیا نا، وہ اس طرح کی بات جو کہ اس وجہ سے یاد رکھیں جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت اس کی قائم رہے اگر اس بندے کے پاس ایک ہوتا ہے، ایک چانس ہوتا ہے
کہ وہ لعنت سے نکلنے کا، کہ اگر وہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے اور پھر اللہ کو منا لے تو وہ لعنت کا طوق اس سے گر جاتا ہے اور وہ اللہ کی قبولیت میں آ جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو توبہ و استغفار کی توفیق ہی نہیں ہوتی تو وہ لعنت کے ساتھ ہی مرتا ہے، تو پھر وہ اس کی جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے، اللہ وہ ہدایت سے دور ہے اور نیکی کی توفیق ہی نہیں ہے اس کو، تو لعنت شدہ شخص جو ہوتا ہے اس کا قبر اور حشر اور پھر آخر میں اس کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اپنی ذرا اصلاح کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہم کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں اور ہم اس کو کتنا بیان اچھا کرتے ہیں، کیونکہ جو حدیث ہوتی ہے ہمیشہ حدیث کو بھی بیان صحیح کرنا چاہیے، بدل کے بیان نہیں کرنا چاہیے اور اس میں اپنی رائے بیچ میں شامل نہیں کرنی چاہیے۔ دین کی بات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی جو ہے وہ وہی بات آگے پہنچانی چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے ہیں وہ قابل قدر ہیں، ان کی قدر کریں۔ اگر وہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں دوبارہ پوچھنا ہے تو ذرا ادب سے پوچھیں اور ان کا خیال رکھیں، اور ان کے الفاظ جو ہیں یوں سمجھیں ان کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جن میں ادب اور احترام آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ ہمیں اس طرف پوری غور سے کام کرنا ہے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے ہم نواز کامرانی سے ماشاء اللہ کامرانی نواز دے اور دنیا اور آخرت ہماری بہتر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پہ چل کے اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔